نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں حکیم رانا ڈاکٹر محمد عارف، یوٹیوب دی پیغام چینل کی طرف سے۔ آج ہم آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، شان و شوکت اور عظمت کے بارے میں بیان کریں گے۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العزت کا فرمان مبارک ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ ترجمہ: قل کہہ دو، ان کنتم اگر ہو تم، تحبون اللہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے، فاتبعونی پس تم میری اتباع کرو، یحببکم اللہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور بخش دے گا، ذنوبکم تمہارے گناہ، واللہ غفور رحیم اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، عقیدت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی اتباع کے انعامات بتا دیے، بیان کر دیے اور واضح کر دیا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا دوست بننا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ولی بننا چاہتا ہے، صاحب تقویٰ بننا چاہتا ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں چاہتا ہے، تو اس کو کیا کرنا ہوگا؟ فاتبعونی، پس اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنا ہوگی۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اس کا ناظرین سیدھا سا یہ مطلب بنتا ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو مانا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر لبیک کہا، اس بات میں اب کوئی شک باقی نہیں رہا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی بات پر لبیک کہا اور اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم مانا۔ اس سے ایک مطلب یہ بھی واضح ہو گیا کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی، در حقیقت اس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی، اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو تسلیم کیا، اس نے در حقیقت اللہ تعالیٰ کی بات کو تسلیم کیا۔ تیسرے نمبر پر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں، یقیناً وہ اسی طرح کا فیصلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور قرآن حکیم کے اندر بھی یہ بات واضح طور پر بیان کی کہ جس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلال قرار دے دیں، وہ اسی طرح حلال ہے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزیں ہیں، اور جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرام قرار دے دیں، وہ اسی طرح حرام ہے جس طرح کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت سے جدا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دراصل در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کی پیروی اور اللہ تعالیٰ کی ہی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر انسانوں کے نفع کے لیے بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اکرام علیہ السلام اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے، اس کی آخری کڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے۔ تو ختم نبوت کے سلسلے میں، ختم نبوت کی برکت سے اب اس دین کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذمہ اب امت کے اوپر ہے، کیونکہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی اس دنیا میں تشریف نہیں لائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ قیامت تک باقی رہے گا۔ سورۃ الاحزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک طریقہ تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔
گویا دنیا اور آخرت کی تمام تر کامیابیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حقیقی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی اتباع میں ہیں۔ صحابہ کرام نے اگر دنیا اور آخرت میں کامیابیاں حاصل کی اور اس دنیا کے اندر ان کو جنت کی بشارتیں دی گئی تو اس کی ایک بڑی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو پایا، ان کے ساتھ وقت گزارا اور ان کے احکامات پر عمل کیا اور ان سے حقیقی محبت کی۔ ناظرین، دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی خاتم النبیین مانتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حقیقی محبت کریں اور اس دین کے درد کو دوسرے لوگوں تک لے کر جائیں، کیونکہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اس دنیا میں تشریف نہیں لائیں گے۔ ناظرین، اگر آج کی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک ہمارے دی پیغام چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے دی پیغام چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ جلد ہی ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔